الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی آباد محبت کے ساتھ دوسرے پڑھیے صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الحسن والحسین وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا خیر رسول اللہ۔ احباب ذکر، آج کی یہ عظیم قرآن بارونق محفل بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سجائی گئی۔ اللہ رب العزت کی بات بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم شفیع معظم جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف بری کے تصدق سے ہم سب کو دارین کی بنائے نصیب فرمائے۔ تحقیق سن لیا اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ بہت بڑی بات کی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ کب اور کس وقت اور کس کے لیے نازل کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ایک مقام پہ پہنچے اور لوگوں سے یہ آپ نے اعلان کیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، مطلب صدقہ و خیرات کیا کرو، زکات دیا کرو۔ تو یہودیوں کا ایک گروہ تھا نوجوانوں کا، ان میں ایک آدمی کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ جو سوال کرتا ہے مانگتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے اور جو دینے والا ہے وہ غنی ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات اس کافر نے کی تو سیدنا صدیق اکبر کو جلال آ گیا، محبوب کے اس غلام کو جلال آیا، آپ نے تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیا اور فرمایا اگر تمہارا ہمارا محترم ہوتا، خدا کی قسم آج ابو بکر کے پاس تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی اور نکلتی تو میرا سر اسی وقت تک سے تیرا سر اتار دیتا۔ یہ بات کیونکہ یہودی تھے جمع ہوئے محبوب کے پاس آ گئے، اجمل کئی ماتا کے پاس آ گئے، کہنے لگے وہ دیکھو کہ تمہارا یار ہمیں ناجائز مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہو میرا یار کسی کے ساتھ ناجائز کر جائے یہ ہو نہیں سکتا، ہو میرا یار ناجائز کر جائے ہو نہیں سکتا، کہا جی کیا ہے؟ فرمایا بلاؤ میرے یار۔ اب بلایا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے ناجائز مارا ہے۔ ہم نے عرض کی نہیں آقا ناجائز نہیں مارا، انہوں نے رب کو فقیر کہا، اپنے آپ کو غنی کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ فرمایا اچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ فرمایا یہی لوگ تھے وہاں۔ انہوں نے نہیں سادے بندے نے گل کی تھی نہیں۔ اچھا اب گواہی کی ضرورت ہے تو
تو کسی گواہی کی ضرورت ہے جو یار ہے، اور یار بھی یار غار ہے، جس نے ہر لمحہ محبوب کے لیے قربان کیا ہے۔ گواہ کوئی بھی نہیں، کون دے گا گواہی؟ تو میرے رب کا قانون کچھ یوں ہوا کہ کبھی گواہی کی ضرورت پڑے تو ننھا بچہ بول کے گواہی دیتا ہے، اور کبھی گواہی کی ضرورت پڑے تو غیروں کا بچہ بولتا ہے۔ تو جب یار کی باری انداز بدل گیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جب لوگوں نے کہا کہ مریم تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی تو تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی، تو اللہ نے فرمایا فاشارت الیہ، تم نے اشارہ کر دینا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ پنگھورے میں کیسے بات کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اشارہ کرنا تمہارا کام ہے، اس کو زبان دینا، اس کو توفیق دینا، اس کو حکمت دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ ارے جب حضرت مریم اشارہ کرتی ہے، پنگھورے سے آواز آتی ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ارے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا، اللہ مجھے نبوت بھی عطا فرمائے گا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا، اللہ مجھے نبوت سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ حضرت جریج ماں کی گستاخی کی، عبادت خانہ گرا دیا گیا۔ اب جب قاضی کے پاس، جج کے پاس تھے تو کہا گیا جریج تمہاری گواہی دیجیے گا۔ آپ نے جج سے فرمایا کہ وہی بچہ جس کے بارے میں مجھ پہ الزام لے آؤ۔ بچہ سامنے آ گیا۔ حضرت جریج نے اس بچے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بتا تو کس کا بیٹا ہے، بتا تیرا باپ کون ہے۔ وہ حیران تھے، جریج ننھا سا بچہ ہو، چند ماہ عمر ہو، وہ بولا نہیں کرتا، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، اگر کرے بھی تو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت جریج سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بول کے بتا اگر تو کس کا بیٹا ہے۔ وہ کہتا ہے جراح کا بیٹا ہوں، بتا کہ میں کون ہوں۔ اس نے بچے نے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کا دامن پاک ہے۔ اب قاضی کہتا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ میری ماں کی بددعا تھی، میرے ماں کی بددعا نہیں تھی، آج وہ پوری ہو گئی۔ ارے جو گواہی دی ہے اس بچے نے بول کے گواہی دی، یہ مجھ پہ میرے رب کی رحمت ہے، آج وہ بھی قبول ہو۔ بچے نے گواہی دی یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور مجھے سزا ملی یہ میری ماں کی گستاخی ہوئی اس وجہ سے ملی۔ اور پھر ایک بچے نے گواہی دی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام حضرت زلیخا نے لگایا تو اس وقت بھی بچہ بولا، بچے نے بول کے گواہی دی حضرت زلیخا کے بارے میں۔ جب حضرت زلیخا سامنے آتی ہے، حضرت یوسف کے پاک دامنی کا اعلان وہ بچہ کر دیتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یار کی یاری کا مسئلہ تھا، محبوب کے محبوب یار کا مسئلہ تھا۔ فرمایا آج کوئی بچہ گواہی نہیں دیتا، کہیں تو حضرت مریم کی گواہی دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، کہیں حضرت جریج کی گواہی دینے کے لیے بچہ سمجھا ہوتا ہے، کہیں حضرت یوسف کی گواہی دینے کے لیے مصر کا بچہ ہوتا ہے۔ ارے یہاں یار کی یاری کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کسی بچے کی گواہی نہیں، کسی جان کی گواہی نہیں، کسی بوڑھے کی گواہی نہیں، یا اللہ پھر گواہی کون دے گا؟ فرمایا ارے یار کی یاری کا مسئلہ ہے، گواہی خود دے گا۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لیا، یار کی گواہی کی بات آئی تو فرمایا ہم گواہی دیں گے۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ اگر کوئی بچہ بولتا تو کہتے لو جی یہ ایک کا جادو ہے، جادو سے بلا دیا، تو اس لیے یہ بچے نے گواہی دے دی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہاں پہ یار کی یاری کا مسئلہ ہے، گواہی ہم دے۔ لقد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لیا۔
کیا سنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو فقیر، اپنے آپ کو غنی اور اللہ کے بارے میں فقیر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نکل جاؤ، میرا رب فرما رہا ہے کہ میرا ابو بکر سچا ہے، سبحان اللہ، میرا صدیق سچا ہے۔ اور ایک دن صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو چل پڑی کہ جب حالت کفر میں تھے، جہالت میں تھے، تو اس وقت قوم کیا کرتا ہے؟ اب آپس میں صحابہ ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے ہیں۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ نے فرمایا میں حالت جہالت میں بھی کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں کبھی میں نے شراب بھی نہیں پی۔ ایک دن میرا باپ مجھے لے گیا، باپ نے انگلی پکڑی، چلو عبادت خانے۔ جب باپ نے انگلی پکڑی لے کے گیا وہاں، تو باپ نے کہا یہ ہمارے خدا نے ان کی پوجا کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے خود سے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دینا۔ وہ خاموش، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ وہ تب بھی خاموش۔ تو آپ نے فرمایا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو۔ وہ تب بھی خاموش۔ آپ نے پتھر اٹھا لیا، فرمایا میں تجھے مارنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو بچ کے دکھا۔ میں تجھے پتھر مارنے والا ہوں، اگر تو خدا ہے تو بچ کے دکھا۔ ارے ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے اتنی فہم و فراست 8 سال کی عمر میں عطا کی تھی کہ اگر تو خدا ہے تو پھر بچ کے دکھاؤ۔ آپ نے پتھر اٹھایا، اس کو دے مارا، وہ زمین پہ آ گیا، ادھر باپ آیا، تھپڑ مارا، کہا تو نے کیا کر دیا؟ پھر آ کے حضرت ابو بکر صدیق کی اماں کو بتایا کہ آج میرے بیٹے نے پتھر مار کے خدا کو گرا دیا ہے۔ اس نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ ارے جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا آواز آئی تھی کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو پاک رکھا ہے، محمد عربی کا یار ہوگا، یہ مصطفیٰ کریم کا یار ہوگا۔ اب یہ باتیں سنا رہے تھے، ادھر جبرائیل امین محبوب علیہ السلام کے پاس آ گئے، عرض کرتے ہیں آقا ابو بکر صدیق جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جہالت میں قوم کیا کرنا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے آج تک شراب نہیں پی، میں نے خود کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور میں نے خود کو توڑ دیا تھا۔ صحابہ حیران ہو رہے ہیں، بندہ حالت کفر میں بھی ہو، جہالت میں بھی ہو، پھر بھی یہ کام نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بتا دو میرا یار سچ کہتا ہے، میرا ابو بکر سچ کہتا ہے، صدیق سچا ہے، اسی لیے گواہی خدا دے رہا۔ اور ایسے سچے کہ محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات لوگوں کی امانتیں تھی پیارے علی کے پاس، لوگوں کی امانتیں پیارے علی کو دے دی، جو رب کی امانت تھی اللہ نے وہ صدیق اکبر کو دے دی۔ رب کی امانت کون میرے اور آپ کے لجپال کی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانت کروا دی۔ اب رات کا وقت ہے، میرے اور آپ کے لجپال کریم کا اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، پیارے علی المرتضیٰ سے خدا اپنے گھر میں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہے، 40 سے لے کر 100 بندہ محبوب کے گھر کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو محبوب علیہ السلام رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، فون کر کے بلا لیتے ہیں، لیکن میرے آقا خود تشریف لے گئے کہ علی آؤ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، آؤ اور میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ جاتے ہوئے بھی سرکار کسی کو نظر نہیں آئی۔ جب آقا کریم پیارے علی کو لے کے واپس آیا تب بھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ جب پھر نکلے پھر بھی کسی کو نظر نہیں آئے۔ پیارے علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ وجہہ کریم کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور جو چادر تھی وہ 2 گز چوڑی 6 گز لمبی چادر تھی، وہ دے دی پیارے علی کو کہ یہ لو اور آرام سے سو جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ
شیر خدا کا رحم اللہ علیہ کریم سے کسی نے پوچھا پیارے علی اسلام لانے کے بعد کبھی چین سے سوئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ایک رات سویا، کیونکہ مومن جو ہے نا مومن اس کے ذہن میں ہر وقت موت کا خوف رہتا ہے کہ یار نہ جانے کس وقت آ جائے، نہ جانے کب وعدہ پورا ہو جائے، نہ جانے کب وقت پورا ہو جائے۔ تو پیارے علی سے جب پوچھا گیا کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا یہ بتائیے کبھی چین سے سوئے ہیں؟ فرمایا ایک رات سویا ہوں۔ پوچھا وہ کون سی رات؟ فرماتے ہیں ہجرت کی رات، جس دن آقا کریم نے فرمایا تھا سو جاؤ، یہاں پہ لیٹ جاؤ، سو جاؤ اور امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ علی ایسی بھی رات، وہ اتنی خطرے والی رات، اتنی پریشانی والی رات، اور آپ فرما رہے ہیں چین سے سویا ہو۔ ہر طرف دشمن موجود تھے، دشمن قتل کرنے کے کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں چین سے سویا ہو۔ فرمایا جب سلانے والی مصطفیٰ ہو، اٹھانے والا خدا ہو، پھر علی چین سے سو جایا کرتا ہے۔ اس دن میرے آقا نے فرمایا تھا علی سو جاؤ، امانتیں لٹا کے مدینہ آ جانا۔ وہ آقا کریم فرما رہے تھے علی تم صبح اٹھو گے بھی، لوگوں کی امانتیں دو گے بھی، اور پھر تم مدینہ بھی آ جاؤ گے۔ مدینہ آ جانا۔ پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا کا رحم اللہ علیہ کریم کو یہ تو نہیں بتایا تھا کہ کس کس کی کتنی کتنی امانتیں ہیں۔ گویا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے۔ سو علی المرتضیٰ جانتے تھے کتنی امانت کس کی ہے اور کس کس کی ہے۔ یہ نہیں کہ صبح آج اعلان ہوتا ہے نا اے بابا جی بہت ہوئے نہیں کنے کنے نہ منو لینے نے، اور جب وہ بندہ دیکھے نا کہ بابا جی امیر نے چلے جانی ہے ساڈے کو نہیں دے اٹھتے جان، وہ کہتا جی میں بھی بابے ہونا کو 50,000 لینا سی، تے گھردیاں نے آکھنا دسو جی کیویں لینا سی، کدوں دیتا سی، تصدیق کرنی۔ پر وہ تو علی ہے نا، وہ جانتے تھے کس کی امانت ہے، کس کو کتنی ہے۔ فرمایا ٹھہر جاؤ یہاں امانتیں لٹا کے آ جاؤ، اور وہاں سے میرے آقا نکلے، سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے راہ لی، اس کو ہوا میں اڑایا، اور ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل رہے ہیں، رات کو ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے ہر بندہ اپنے سر میں ہاتھ مار کے دیکھتا ہے، میرے سر میں بھی راکھ ہے، میرے سر میں بھی راکھ ہے۔ حیران ہے پوچھتے تو کسی ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے سر میں راکھ ڈال کے چلے گئے۔ تو محبوب علیہ السلام بتلا کے جا رہے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں یار ان کو دکھائے جاتے ہیں، جو بیگانے ہوتے ہیں سب سے چھپا دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ 100 بندہ ہے، کسی ایک کو بھی نظر نہیں آتا، کھڑے کیوں ہیں کہ محبوب کو ہم نے پکڑنا ہے، لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آئے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر اسی رات اپنے گھر میں ہیں، تو میرے آقا کریم دروازے کے قریب جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے۔ عرض کی جی سویا بدوہا دے ٹکڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے آزاد دی کاجل والے اس دن کوئی ابو بکر دے سویا ہی نہیں، ابو بکر دے رات نوں لیٹ کے بیٹھی آئی، جس دن تساں فرمایا سی ابو بکر تیاری کر لے، وہ میرا قریب آ گیا ہے، جدوں تو تے میں سانڈو مدینے جانا ہے۔ میرے آقا کریم جدوں تشریف لے کے آئے نہیں، سیدنا صدیق اکبر کے گھر کے دروازے کے سامنے اور دروازہ کھلنا ہے پیا، جب دروازہ کھلیا سونے نے فرمایا ابو بکر جی آقا، فرمایا کہاں دیا سویرے بھی جاگ رہے پیا، ارے کی سونیا انتظار پیا کرنا، جناب تشریف لے کے آنا۔ ابو بکر صدیق کو معیت کا مکمل ملتا ہے، سونیا معیت کی ثابت ملتا ہے۔ ابو بکر انتظار کرنا گیا کہ سونے نے جلوہ دکھا دیا، ادھر جنابے والا کافر موجود نے، دشمن موجود نے، دوسرے کھڑالے موجود نے، جان کسی کو نظر نہیں آیا۔ ادھر ابو بکر محمد کرنا لے دے سونا کلی کے وچ لایا ہے، دروازے کے سامنے آیا ہے، ابو بکر صدیق نو یار نظر آ گیا۔
نظر میں وہ جلوہ کر اور نور آنکھوں کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی سونیا کی فرمایا چلے اب صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سونے سے نال نال علی اللہ کرتے ہوئے تجھ سے باتیں ہیں سر بانے والے جھمک تجھ سے باتیں ہیں سب بانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے عزیزان گرامی سیدنا صدیق اکبر عمر علیہ السلام کے نال چل گئے 5 میل دور مکہ تو بارے سونے چلے سونے ایک پہاڑ مکہ دا سب تو اونچا پہاڑ ہے سونے محبوب دی بارگاہ دی کرنی دی سونے آخر پاس جانا فرمایا جب میں سونے والے چلے اور میرے اندر کریم سید الانبیاء سیدنا صدیق اکبر نال چلنا کرانے والا ایک سونے قریب پہنچے جدو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھیا کی سونیا اور میرے کندھے سے آ جاؤ اور تسی چلنا نہیں اور چلے گا ابو بکر سونیا تسی کندھے سے بیٹھنا ہے میرے آقا کریم کندھے سے بیٹھے اور سیدنا صدیق اکبر نے چلن دا انداز صدیق اکبر نے اشارہ دا انداز صدیق اکبر نے قدمہ دا انداز بدل گیا ابو بکر صدیق ایک ہی فرمایا یاد موٹیوں سے بٹھا لیا ہے چال بدل گئی ہے چال موٹیوں سے بٹھا لیا چال بدل گئی ڈھال بدل گئی انداز بدل گیا کیونکہ ابو بکر صدیق اور قدم پورا نہیں لا رہے اور صرف بدل ہوتے ہیں دوڑ تو بعد گھما چھڑ دیں گے پچھیا ابو بکر ایک ہی ہے فرمایا کسی کو خبر نہ ہوئے نہیں تو لگتے تو آئے ابھی ایک بھی نظر نہیں آ رہی پاپا بار سب پاپا بار پہاڑ تے چڑھیا جاتا پاپا بار تے قدم نہیں ہوتا سور پہاڑ تے چڑھیا جاتا ہویا پہ جاتا یار نبی دا اصلی دیدار نبی دا حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر ایڑی نہیں لگاتے صرف پب لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد اس کو بھی گھما دیتے ہیں کیونکہ صبح جب کھوجی آئے گا کیونکہ اس دور میں کھوج لگانے والے لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ نشان کس کے قدموں میں اور وہ بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارا فلاں چور ہے میرا کھوج مجھے دے اسے جا کے پکڑ لے نشان دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے اب ایک کھوجی ان کے پاس بھی تھا امیہ بن خلف کے پاس ابو جہل کے پاس اور جو کافر تھے وہ بھی صبح ہوئی انہوں نے کہا کہ کھوج لگانا ہے چلو لگاتے ہیں لگاتے جب وہاں تک پہنچے کہتے ہیں یہاں تک تو دونوں آئے یہاں تک تو دونوں آئے ہیں اور اس سے آگے ایک تو تھوڑے نشان معلوم ہوتے ہیں دوسرے کی خبر نہیں وہ کہاں گیا اچھا اب وہ چلتے چلتے وہاں پہنچے جس رات کو سیدنا صدیق اکبر نے ساتھ کیا اور غار بھی وہ جو حاجی احباب ہے یا جنہوں نے عمرہ کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ غار اتنی بڑی نہیں ہے مختصر سی غار ہے اس میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا رکوع کی حالت میں وہ مشکل ہو سکتا ہے سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا اور 3 سے 4 آدمی بیٹھ جائے تو 5واں اندر جا نہیں سکتا اتنی بڑی غار ہے وہ لیکن ہوا کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لے کے وہاں آئے عرض کیا تھا آپ یہاں بیٹھ گئے
میں غار کو صاف کرتا ہوں. غار کو صاف کیا, جو سوراخ تھے بند کیے, لیکن سوراخ بچ نہیں گئے, تو اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا. تو آج بھی جو ابو بکر صدیق کی نسل سے ہوتا ہے, اگر لڑکا ہو تو اس کے دائیں پاؤں کے انگوٹھے پہ کالے تیل کا نشان ہوتا ہے, اور جو ماں کی طرف سے صدیقی ہو اس کے بائیں پاؤں پہ, یعنی عورت جو ہو یا مرد ہو, وہ ماں کی طرف سے ابو بکر صدیق کی آل سے جا ملے, اس کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پہ تیل کا نشان ہوتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کو صاف کر چکے. اب دیکھیں کہ آئے تو دونوں عظیم ہستیاں سفر کر کے, اور پھر پیدل سفر کر کے, اور پھر سیدنا صدیق اکبر آپ کروں گا اس خوشی میں مچل رہے تھے کہ آج وہ لمحہ آج پہنچا ہے کہ ایک ابو بکر صدیق ہوگا, قوم میں مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا. ابو بکر صدیق سامنے اور تو آج کا روپڑا دیکھ لینا. آج ابو بکر کی اب سینٹر کچھ کی وہ تمنا بھی پوری ہو جائے گی جو ابو بکر کی تمنا تھی. ان کو نواز دیا جاتا. جھکنا مشکل ہے, جو جھک جاتے ہیں پھر ان کو عطائیں کی جاتی ہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے. تو ایک دن خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں عبد الحق دہلی چلے جاؤ, دہلی چلے جاؤ. عرض کی آقا یہاں مدینہ میں ہوں, جب چاہتا ہوں جس وقت چاہتا ہوں روزہ انور کا دیدار کر لیتا ہوں. تو کبھی کبھی جناب کا بھی دیدار ہو جاتا ہے تو دہلی چلا گیا, روزہ تو نظر نہیں آئے گا. فرمایا عبداللہ تم وہاں چلے جاؤ, یہاں ہم اپنی مرضی سے ملتے ہیں, وہاں ہم تمہاری مرضی سے ملا کریں. یہاں ہم اپنی مرضی سے ملتے ہیں, وہاں ہم تمہاری مرضی سے ملا کریں گے. جس وقت تجھے ضرورت ہوگی چھپ جانا, ہم تمہیں دیدار کرائیں گے. تو مل جاتے ہیں, شرط یہ ہے کہ انسان جھکے. حضرت سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے جب انگریز کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد جو ہے یہ اب فرض ہو چکا, جہاد کیا جائے, انگریز نے جیل میں بند کر دیا. کفایت علی کافی فتویٰ واپس لے لو ورنہ ہم تمہیں بڑا ستائیں گے, بڑا تڑپائیں گے. آپ نے فرمایا تم دیکھ لو, اگر بلال پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھوں گا. میں حضرت بلال غلام تھے اور میں سید دادا ہوں. اگر حضرت بلال اپنی بات سے واپس آئے تو میں بھی آ جاتا ہوں, اگر وہ نہیں آئے تو پھر میں بھی آنے والا نہیں. انگریز نے کہا ہم تمہیں ستائیں گے, اور میں ستا کے دیکھ لو. رات ہوئی, انہوں نے گرم استری جسم پہ لگانی شروع کر دی. گرم استری لگائی, لو فتوا واپس, آگ بھی نہیں گئی. انہوں نے کہا اچھا اتنا پکا ہے, چلو زخم ہوا اس پہ نمک چھڑکتے ہیں. نمک چھڑکا پھر بھی آگ نہ نکلی, مرچیں لگائی پھر بھی آگ نہ نکلی. ساری رات ستاتے رہے, ساری رات تڑپایا. جب تڑپا تڑپا کے تھک گئے, کہنے لگے ہم جاتے ہیں پھر آئیں گے. ادھر سید کفایت علی کافی کی ساری رات تڑپنے کے بعد آنکھ بند ہو جاتی ہے. آنکھ بند ہوئی, ادھر وہ دعا کا بکرا سامنے آ گیا, محبوب کا جلوہ سامنے آ گیا, سیدہ زہرا کے بابا سامنے آ گئے, حسنین کے نانا کے بدوہا کے مکھڑے کا دیدار ہو گیا. اور سید کفایت علی کافی آہیں بھر کے رونے لگے, آنسو بہانے لگے. فرمایا کفایت علی, اور میں نے تو تجھے تڑپایا جا رہا تھا, تجھے زخم لگائے جا رہے تھے, تجھے ستایا جا رہا تھا. اس وقت تو تیری زبان سے آہ نہ نکلی, تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے. اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنی کم قیمت ہے آپ کے دیدار کی. اگر پتہ ہوتا تو پہلے آ جاتا, تڑپ جاتا آپ کا دیدار کرنے کا.
اگر مجھے پتا ہوتا اتنی سی قیمت ہے یار کے دیدار کی کہ ایک رات تڑپے کے محبوب کا چہرہ سامنے آ جائے گا تو کیا ضرورت تھی اتنا چھپنے کی؟ اسی دن سے آدھا تو آپ کا دیدار کر لے گا. اسی لیے آپ سے آنسو بہا رہا ہوں کہ آقا آپ کا دیدار ہوا ہے پر دیر کر بیٹھا. تو عزیزان گرامی ملتے ہیں جو جھک جائے، جو محبوب کے لیے محبت رکھے. آج بھی میرے آقا دیدار کرواتے ہیں. شرط یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ اور میرے آقا کی اصحاب کی، ازواج کی، اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہو. اگر بغض ہوگا، اکڑ جاؤ گے، پھر کچھ نہیں ملے گا. جھک جاؤ گے تو محبوب مل جائے گا. اللہ رب العزت کی بار بار دعا ہے کہ اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے ذریعے ہم سب کو دارین دی بھلائی نصیب فرمائے. ہمارا